اکثر اوقات کیمیا کا حوالہ بطور مرکزی سائنس سے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ اس کی وسیع طور پر دوسرے سائنسی شعبوں، فنیات، انجینئرنگ اور ریاضیاتی میدانوں میں ہونے والی تحقیق سے باہم مربوطیت ہے۔ کیمیا اردو کیمیا کی زبان حیاتیات، طب، مادی سائنس، فن استدلال، ماحولیاتی سائنس اور کئی دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیمیا کا علم وسیع سائنسی شعبوں کو سمجھنے کے لیے مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تصویر کیمیا اور دوسرے میدانوں میں باہمی تعلقات کے صرف چند پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ طبیات کے بنیادی اصول کیمیا کے کئی پہلوؤں کی فہم کے لیے لازمی ہے، اور ان دونوں میدانوں کے اندر ذیلی شعبوں میں کئی چیزیں بڑی حد تک مشترکہ ہیں، جیسا کہ کیمیائی طبیات اور نیوکلیائی کیمیا، ریاضی، کمپیوٹر سائنس اور اطلاعاتی نظریہ وہ اہم آلات فراہم کرتے ہیں جو حساب، توضیح، تشریح اور کیمیائی دنیا کے بارے میں عمومی فہم مہیا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ حیاتیات اور کیمیا حیاتیاتی کیمیا میں ایک ہی جگہ پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ کئی پیچیدہ عوامل اور عملیات کو سمجھنے کے لیے اہم ہے جو جاندار اجسام جیسا کہ ہم ہیں کو زندہ رکھتا ہے۔ کیمیائی انجینئرنگ، مادی سائنس، نینو ٹیکنالوجی کیمیائی اصولوں اور تجربی نتائج کو متحد کر کے کام کے لائق چیزیں گیسولین سے لے کر کپڑوں اور برقیات تک بناتی ہیں۔ زراعت، خوراکی سائنس، بیداری سائنس، کشیدگی اور شراب صافی دنیا کی آبادی کو کھانے اور پینے کی شکل میں رزق کو مہیا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ طب، دواسازی، حیاتیاتی ٹیکنالوجی اور علم نباتات ان چیزوں کی شناخت کرتے اور بناتے ہیں جو ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ماحولیاتی سائنس، ارضیات، بحری جغرافیہ اور کرۂ فضائی کی سائنس میں کئی اہم کیمیائی تصورات شامل ہیں جو ہماری طبی دنیا کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اہم تصورات: مادہ میں وہ کون سی چند تبدیلیاں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے اہم ہیں؟ خوراک کو یکجان کر کے ہضم کرنا، کثیر سالمی مرکب کی تالیف جو کپڑے کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ڈبے، کھانے میں استعمال ہونے والی رکابیاں، کریڈٹ کارڈ اور خام تیل کو پیٹرول میں تبدیل کرنا اور دوسری کچھ چیزیں صرف چند مثالیں ہیں۔ آپ جب اس کورس میں آگے چلیں گے تو آپ مادے کی ساخت اور اس کے اجزاء میں ہونے والی تبدیلیوں کی کئی مختلف مثالیں اور کس طرح سے ان تبدیلیوں کی جماعت بندی کی جاتی ہے اور کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کی وجوہات، ان کے ساتھ موجود توانائی میں ہونے والی تبدیلی اور ان پر لاگو ہونے والے اصول اور ضوابط کو دیکھیں گے۔ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں جان رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ آپ مادے کی کیمیا، ساخت کا مطالعہ، خصوصیات اور اس کے تعاملات کو بھی جان رہے ہوں گے۔ کیمیا کا عملی اطلاق صرف کیمیا کی کتب یا تجربہ گاہوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہر مرتبہ وقوع پذیر ہوتا ہے جب کوئی مادے میں تبدیلی کرتا ہے یا ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس سے اس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔